لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج اس بزم میں شریک ہیں. یہ بزم نہ کسی کا عرس ہے، نہ کسی کا 40واں ہے، نہ کسی کی برسی ہے. یہ تقریب جو ہے ایک علم کی شمع جلائے اور جس پر بہت بڑا اثار، بہت بڑی قربانی جناب ڈاکٹر وارث علی صاحب کی. بہت کم ایسی کوکھیں ہوتی ہیں ماؤں کی جن میں ایسے جانثار بچے پیدا ہوتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا جب ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بتایا کہ عزت میری زمین ہے اور میں دے رہا ہوں. بہت کئی دن سے سوچتا رہا کہ یار آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. لاکھ مبارکباد ہیں کہ کاندھے پر جو کانھا ملائے گا وہ لا کے مبارکباد ہوں گے. اللہ اس کا اجر ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء قال نحن نقدس لک نہیں اس سے پہلے نحن نحمد ونقدس لک انی اعلم ما لا تعلم قال انی اعلم ما لا تعلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم لو کان بالسین. آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ. درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کو عنوان بنایا. میں تفسیریں آپ نے بہت پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اپنی ادراک و فہم کے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم کے سجدے کو حکم فرشتوں کو کیوں دیا گیا. اس وجہ سے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ آدم بہت خوبصورت تھے، اس وجہ سے کہ آدم بہت لمبے چوڑے تھے. اس قال ربک للملائکۃ قرآن جب تمہارے رب نے فرمایا ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں سے اللہ تو مالک الملک ہے. ہماری تعلیم کے لیے فرشتوں سے رائے لے رہا ہے کہ فرشتوں کا مزاج کیا ہے، کتنا کبر ہے، کون تکبر والا ہے، کون اس میں اعراض کرنے والا ہے. فرشتوں نے کہا قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اے اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا، کسی آدمی کو جو دنیا میں جانے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے، یفسد فیہا، اس میں فساد پیدا کرے، لڑائی جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے. ویسفک الدماء، اور جا کر وہاں کا قتل و غارت بری کرے. اگر اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ دنیا میں اور لوگ ہو جائیں
زیادہ سے زیادہ لوگ تیری تسبیح و تحلیل بیان کرے تو ہم تو تیری حمد و تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں آدم کو، انی عالم ما لا تعلمون، جس کا علم صرف مجھے تم کو ہے۔ بات آگے بڑھی تب یہ ہوا کہ دونوں میں بتاؤ، آدم میں اور تم میں علم والا کون ہے؟ علم والا کون ہے؟ صاحب علم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی چیزیں بننی تھی بنائی تھی رب نے، سب کے نام جو ہے وہ حضرت آدم کو سکھا دیا۔ فرشتوں کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، بہت گھمنڈ تھا کہ میں ہی سب جانتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب علم آدم اسماء کلھا، یہاں سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، تعلیم کی فضیلت۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، حتیٰ کہ چمچہ ڈوئی سب کے نام، پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ فَانْبِئُونِی اسمائی، بتاؤ یہ کیا ہے، 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 یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے بتایا ہے، اب اس سے آگے مجھے کچھ معلوم۔ اللہ رب العزت نے آدم سے فرمایا اے آدم ذرا ان کے نام تم بتا دو۔ اللہ نے جو آدم کو تعلیم دی تھی، آدم نے سب کے نام، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پیڑ ہے، یہ دوست، یہی آدم کا وہ علم تھا۔ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے مقرب بندے وہ ہوں گے جو علم سے مزین ہوں گے، جو علم والے ہوں گے، جو تعلیم یافتہ ہوں گے، اور جن کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو ہدایت کہاں ملے گی؟ پھر فرمایا کیا؟ اب جب دونوں کا مقابلہ ہو گیا پتہ چلا کہ ہار گئے۔ اب جب ہار گئے تو اللہ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، اب تم لوگ آدم کا سجدہ کرو۔ وَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجود ملائکہ آدم جو بنے تھے اس کا سبب تھا علم۔ آج بھی دنیا میں جس قوم کے پاس، جس گھر کے اندر علم ہوتا ہے، پورا علاقہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایک علم ہی کی تو بنیاد ہے۔ یہ آدمی سے سینکڑوں گنا وزنی ہاتھی ہوتا ہے، مگر ایک فیلوان پیٹ پر بیٹھ کے اسے چلاتا ہے۔ یہ اس کا علم ہی ہے کہ اس کو ساتھ لیتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے ہاتھی ادھر، ہاتھ سے اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے بلکہ پیر سے ٹھوکر مارتا رہتا ہے اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے اس کا؟ یہ تفوق ہی تو ہے۔ ہاتھی تو بہت موٹا ہے، ہاتھی تو بہت بڑا ہے، اس آدمی فیلوان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، مگر علم نے اسے اتنا طاقت دے دیا کہ اس نے ایک ہاتھی کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اگر آج بھی ہم دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم سے مسئلہ۔ میں کوئی پیر نہیں، اگر میں پیر ہوتا تو آج ڈاکٹر صاحب سے کہتا ڈاکٹر والد علی صاحب مدرسے کی بنیاد کیوں ڈالتے ہو، خانقاہ کی بنیاد ڈالو۔ میں پیر نہیں ہوں، میں بھی ایک مولوی ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی دین کا درسگاہ سے دین حاصل کرتا رہتا ہوں۔ تو سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ دولت نہیں۔ ایک دولت مند بھی میں نے دیکھا ہے، جاہل دولت مند کو بھی دیکھا ہے، اس کو آنکھ میں بیٹھ کر ایک پڑھے لکھے کا سہارا لینا پڑتا ہے، چاہے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، چاہے رائے مشورے کے طور پر، چاہے ٹینڈر کے طور پر، آخر تفوق حاصل ہے علمی۔
آج ہمارے قوم جو سب سے پیچھے ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے لیے پاس سارے سامان تو موجود ہے، تعلیم کے سامان نہ ان کے پاس کوئی اسکول ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کالج ہے، کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ان سے پیچھے ہوتے چلے گئے تو قوم نے بھی ان کو پیچھے رکھ لیا۔ تو سب سے اچھی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک نعرہ لگائیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا نائب، تو نائب فرشتوں کو نہیں بنایا، ملائکہ کو نہیں بنایا، بلکہ نائب بنایا ایک بشر کو بنایا۔ یوں بنایا کہ جب تم جاؤ گے تو تم اللہ کے احکام کو پوری دنیا پہ جاری کرو۔ آج کی قوم کا برا حال یہ ہے، علم میں سب سے زیادہ پیچھے، کوئی حیثیت نہیں مانی۔ جب تک آپ کا حاصل نہیں ہوگا، آپ کبھی دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے۔ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور یہ نعرہ ہر گھر میں لگاؤ، یہ بھوکے رہ جائیں گے پر بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ ایک نعرہ دے، مگر یہ تعلیم کیسی ہونی ہے؟ دین کے ساتھ ہونی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس تعلیم کے چکر میں ہم دین کو بھولتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم تو دنیا ہی تک ساتھ دیتی ہے، مگر دین کی تعلیم میدان محشر تک ساتھ دیتی ہے۔ اور علم کی کیا ہے قدر ہے، آپ سنیں۔ ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں، بات اپنے ختم کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، شاید میں نے سنا ہے وہ آپ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ نے بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ اللہ مجھے ایسا علم دے دے، مجھے ایسی عظیم دولت عطا فرما دے کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی حاجت نہ۔ گڑگڑاتے تھے، رات کو روتے تھے، آنسو جاری رہتا تھا کہ مولا مجھے ایسی عظیم دولت عطا فرما دے کہ اس کے بعد، پانے کے بعد مجھے کسی چیز کی حاجت۔ بار بار رونے اور گڑگڑانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل، میرا بندہ سلیمان رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ مجھے ایسی عظیم دولت عطا فرما دے اس کے بعد کہ مجھے کسی چیز کی چاہت نہ رہے۔ جاؤ اور یہ 3 چیز لے کر چلے جاؤ اور میرے بندے سلیمان کو دے دو، اور اسے کہہ دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک لے لے، ایک جو تمہیں پسند ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے مطابق 3 چیز وہاں سے لے کر چلے۔ ایک تو دولت لے کر چلے، دوسری شہرت لے کر چلے، تیسرا علم لے کر چلے۔ پہنچے بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں، حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے سلیمان، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ بازاری کی ہے کہ مجھے ایسی عظیم دولت عطا فرما دے کہ اس کے بعد کہ مجھے کسی چیز کی چاہت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 عظیم دولتیں بھیجی ہیں اور فرمایا ہے کہ میرے سلیمان کو اس میں سے جو پسند ہے وہ لے۔ تینوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، علم کو بھی رکھ دیا، دولت کو بھی رکھ دیا اور شہرت کو بھی رکھ دیا۔ اے سلیمان، ان میں سے جو چاہو آپ ایک لے سکتے ہو۔ حضرت سلیمان بہت غور کرتے رہے، غور کرتے رہے، غور کرتے رہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا جلدی کریں، مجھے یہ سب سامان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ کبھی سوچے شہرت کو، کبھی سوچا دولت کو، کبھی سوچا ہی کو۔ بہرحال آپ نے سوچنے کے بعد آپ نے جبریل سے کہا، جبریل علم مجھے دے، علم کی دولت مجھے آپ دے دے، بقیہ 2 لے کر اپنی بارگاہ کی، رب کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش واپس کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب علم کو اپنے ہاتھ میں لیا تو جبریل نے دولت سے کہا، دولت اٹھ، چل تجھے جہاں سے لائے ہوں رکھا ہوں۔ شہرت سے کہا، اٹھ، میں جہاں سے لایا ہوں تمہیں چھوڑا ہوں۔ بار بار دولت سے کہتے رہے، بار بار شہرت سے کہتے رہے، شہرت اٹھ، دولت اٹھ، میں تجھے رب کی بارگاہ سے لایا ہوں، اب تمہیں رکھ دوں، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے۔ تو دولت نے کہا،
اور شہرت نے کہا ابراہیم رب نے مجھ سے بھی وعدہ کیا. جبریل نے کہا آپ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ کہا مجھ سے رب نے وعدہ کیا ہے دولت اے شہرت تم انہی کے ساتھ رہنا جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم ہو. اے شہرت تم ان کے ساتھ رہنا، اے دولت تم ان کے ساتھ رہنا. لہذا سلیمان نے جب علم لے لیا ہے تو ان کے پاس دولت نہیں ان کے پاس. سنا علم ایسی عظیم ہے کہ جب علم آپ کے پاس رہے گا تو دولت بھی آپ کے پاس آئے گی اور شہرت بھی آپ کے پاس آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری حدیث جو میں نے پڑھی سنیے، اطلبوا العلم ولو کان بالسن. علماء کرام کی محفل ہے، زیادہ اگر گستاخی ہوگی تو معاف کیجیے گا. اطلبوا العلم ولو کان بالسن. اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تو کوئی چین جانا پڑے، ہے نا بڑے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نبی کی فرمائش. ایک تو چین دور تھا، یعنی لمبا سفر بھی تمہیں کرنا پڑے تو تم کیا کرو علم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک چلو جہاں سے تمہیں علم مل سکتا ہے. دوسری وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ اس دور میں بھی چین اپنی مصنوعات اور اپنی تعلیم کے اعتبار سے بہت آگے تھا. ظاہر ہے کہ چین میں اسلام تو تھا نہیں، چین میں مسلمان تو سب تھے نہیں، چین میں کوئی دینی دستگاہ تو تھی نہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اطلبوا العلم لو کان بالسین. علم کو تم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. چین میں کیا تو چین میں جغرافی پڑھائی جا رہی ہے، چین میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے، چین میں میتھ پڑھائی جا رہی ہے، چین میں ٹیکنالوجی پڑھائی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ بھی تعلیم حاصل کریں. اگر دنیا کے اندر آپ کو ترقی کرنی ہے تو دین کے ساتھ اپنا ایمان بنا سکتے ہو، تم اپنے اعمال درست کر سکتے ہو اور ان سب کے ذریعے اپنی دنیا درست کر سکتے ہو. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں علم دین، صرف اس سے مراد ہے، میری سمجھ نہیں آتا کہ علم دینی سے مراد ہے. چین میں دین تھا نہیں تو مثال دینے کی ضرورت کیا ہے. چین میں تو ٹیکنالوجی اس وقت چل رہی تھی، کاغذ اسی نے پیدا کیا، قلم اسی نے ایجاد کیا، اس وقت بھی اس نے مصنوعات پیدا بنا ڈالی تھی. چین کی ترقی اس دور میں بڑی اچھی تھی. تو لہذا آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اپنے پاس رکھیں. آپ ڈاکٹر بنے، آپ ماسٹر بنے، آپ کلیکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، مگر کب بنے؟ دین کے ساتھ. جن ملکوں میں ایسے ادارے کھلے ہیں وہاں دین کے ساتھ ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی ہے. ہمارے ہند میں ہم نے ایسا کچھ ٹائم ہی نہیں کیا ہے کہ لوگ دین کے ساتھ انجینئر بن جائیں، دین میں پڑھے انجینئر بن جائے، دین میں پڑھے ڈاکٹر بن جائے، دین میں پڑھے بیرسٹر بن جائے، دین میں پڑھے انجینئر بن جائے. ہم نے کوئی ایسا اسکول آج تک نہیں کیا ہے. لہذا ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے. بس وہی بچے بچتے ہیں جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج دیا اور مولوی صاحب نے انہیں کلمہ درود سکھا دیا. مونٹیسری ٹانٹسری جو جاتے ہیں لڑکے، ان میں اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے گھر کا ماحول دیندار نہیں ہے تو برا ہوگا. تو لاکن مبارکباد ہے آپ لوگ ایک نعرہ اپنے دل میں لگائیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے یا بھوکے رہ جائیں گے پر بچوں کو. ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس اسکول کو دن بھر مت لگائیں گے. صبح 7 سے لے کر 10 بجے تک اور شام کو 3 سے لے کر 6 بجے تک. صبح 7 سے 10 تک بچے جائیں پڑھیں، اس کے بعد پرائمری اسکول چلے جائیں. اس کے بعد 3 بجے پرائمری اسکول میں چھٹی ہوتی ہے، وہاں سے آئیں پھر 3 سے 6 تک پڑھیں. دن بھر نہ آپ مولوی صاحب کو پریشان کیجیے گا نہ دن بھر لڑکوں کو پریشان کیجیے گا. یہاں سب سے بڑی دشواری ہے کہ مولوی صاحب لیٹے کیسے. یہ دشواری ہے. ہمارے لڑکے جائے لے جائیں وہ ٹھیک ہے مگر مولوی صاحب لیٹ نہ. میں نے بارہا کوشش کی لوگوں سے گاؤں میں کہا، اکثر جانتے ہوں گے بھائی آپ اسکول 2 ٹائم چلائیں. صبح 7 سے 10 آپ دین کی تعلیم کے بچوں کو قرآن، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تحیات، درود ابراہیمی،
اور 20 سورے وغیرہ یاد کرا دی اور پھر شام کو بلا دی. ایک شفٹ صبح رکھیے ایک شفٹ شام رکھیے تاکہ بچے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل. ایسا کیجیے گا ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہے نا. اگر مولوی صاحب لیٹ جائے خفا نہ ہو. مولوی صاحب لیٹ گھر میں نماز پڑھ کے لیٹ گئے 6 گھنٹہ تو ڈیوٹی آپ کی کریں گے نا. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق. آدم کو سجدے کو جو حکم دیا گیا تھا ملائکہ سے اس کا کوئی سبب اور نہیں تھا. صرف کیا تھا آدم کو تعلیم مل گئی تھی. علم الآدم اسماء کلھا. اللہ نے آدم کو تعلیم دی اور جب آدم کو تعلیم حاصل کر لی آدم نے سب جان گئے تو اب امتحان ہوا ملائکہ کا اور آدم کا. جب ملائکہ جواب نہیں دے پائے تو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر. سجدے تعظیمی تھا وہ علم کی عظمت تھی. تو لہٰذا جب تک آپ تعلیم نہیں حاصل کرو گے آپ کو پیچھے پیچھے ورنہ ہمیشہ زندگی بیت جائے گی ہر بھائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بھائی جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا ہے بنایا ہے اللہ کریں بھائی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے گھروں میں مولا تعالیٰ رحمت و انوار کی بارکت عطا فرمائے. اور جو اس مدرسے کا تعاون کرے کہ اللہ ان کی بھی دولتوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کو ایک سے ایک نایاب تقاریر سنی نعت شریف سن لیجیے. ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اب یہاں تھوڑا اٹھ جائیں کبھی